معزز سامعین کرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں ان 7 نشانیوں کی جو یہ بتا دیتی ہیں کہ تمہارے گھر کا رزق مٹنے والا ہے۔ رزق محض کھانے پینے یا مال دولت کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک جامع نعمت ہے جس میں سکون قلب، محبت باہمی، صحت جسم، پاکیزگی نیت، وقت کی برکت اور دل کا اطمینان سب شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے رزق سے صرف مقدار نہیں بلکہ برکت بھی چھین لیتا ہے، اور یہ کمی ہمیشہ خاموشی سے نہیں آتی بلکہ اس سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، کچھ ایسی تبدیلیاں جو دل و نگاہ والوں کے لیے تنبیہ بن جاتی ہیں۔ اکثر لوگ محنت کے باوجود پریشان رہتے ہیں، رزق آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، سکون میسر نہیں، دل ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ یہ سب محض اتفاق نہیں بلکہ اس بات کا اشارہ ہے کہ رزق مٹنے کے اسباب پیدا ہو چکے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 7 خطرناک نشانیوں کا ذکر کریں گے جو اس روحانی زوال کا پتہ دیتی ہیں۔ پہچان لیجئے، شاید ان میں سے کوئی علامت آپ کے دروازے پر بھی دستک دے رہی ہو۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں، محنت تو بہت کرتے ہیں مگر برکت نہیں، آمدنی تو ہے لیکن خرچ پورے نہیں ہوتے، دل بے سکون ہے، گھر کا ماحول الجھا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ رزق کی کمی نہیں بلکہ برکت کے مٹنے کی نشانیاں ہیں۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جب کسی گھر سے اپنی رحمت، سکون اور فراوانی اٹھا لیتا ہے تو اس سے پہلے وہ چند واضح نشانیاں ظاہر کرتا ہے، ایسی نشانیاں جو اگر وقت پر پہچان لی جائیں تو بگڑتے حالات کو سنوارا جا سکتا ہے، لیکن اگر نظر انداز کر دیا جائے تو نعمتیں روٹھ جاتی ہیں، دروازے بند ہو جاتے ہیں، رزق کا بہاؤ تھم جاتا ہے۔ تمہارے گھر کا رزق مٹنے والا ہے، پڑھیے، سمجھیے اور خود کو ٹٹولیے۔ شاید ان میں سے کوئی نشانی آپ کے گھر میں بھی خاموشی سے دستک دے رہی ہو، تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان 7 نشانیوں میں پہلی نشانی کون سی ہے۔ 7 نشانیاں بتا دیتی ہیں کہ تمہارے گھر کا رزق مٹنے والا ہے۔ پہلی نشانی، گھر کے افراد کے درمیان نرمی کا ختم ہو جانا۔ جب دلوں سے شفقت کا چشمہ خشک ہونے لگے، جب زبانوں سے مٹھاس رخصت ہونے لگے، جب نگاہوں میں محبت کے بجائے اجنبیت اترنے لگے تو سمجھ لو رزق کی روشنی مانند پڑنے لگی ہے۔ گھر صرف اینٹوں، دروازوں اور دیواروں کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ دلوں کی نرمی، لہجوں کی محبت اور مزاجوں کا تحمل سے بنتا ہے، اور جب یہی بنیادیں ہلنے لگیں تو نعمتیں بھی آشیانے بدل لیتی ہیں۔ نرمی وہ عطیہ الہی ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے اور رشتوں کو عبادت کا درجہ دیتی ہے، لیکن جب معمولی باتوں پر چیخو پکار ہونے لگے، ہر بات میں طنز، تان اور تحقیر شامل ہو جائے تو یہ غیبی اشارہ ہوتا ہے گھر کا رزق دریا کی طرح پیچھے ہٹ رہا ہے۔ ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، میاں بیوی، جب ان کے درمیان نرمی کا رشتہ ٹوٹنے لگے تو گھر سے برکت کی خوشبو بھی خاموشی سے رخصت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان گھروں میں اترتی ہے جہاں دل نرم، زبانیں پاکیزہ اور چہرے مسکراتے ہوں، ورنہ سختی رزق کی راہ میں دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور افسوس، جب اہل خانہ ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بننے کی بجائے ذہنی تھکن اور روحانی بوجھ بن جائیں تو گھر کی فضا میں فرشتوں کے پر نہیں بلکہ شیطانی وسوسوں کی گونج سنائی دینے لگتی ہے، اور جہاں شیطان ڈیرا ڈال دے وہاں رزق کے فرشتے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ معزز سامعین، آئیے اب بات کرتے ہیں ان 7 نشانیوں میں سے دوسری نشانی کی کہ تمہارے گھر کا رزق مٹنے والا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی اور ان کے چہروں پر تکلیف کے آثار پیدا کرنا۔ جب اولاد کے دل سے ماں باپ کی عزت کا نور رخصت ہو جائے اور زبان پر ادب کی جگہ گستاخی آ جائے تو سمجھ لیجئے رزق کے دروازے بند ہونے لگے ہیں۔ ماں باپ وہ ہستیاں ہیں جن کی رضا میں اللہ کی رضا اور جن کی آہوں میں آسمانوں کا لرز جانا پوشیدہ ہوتا ہے۔ جو اولاد ان کے چہروں پر مسکراہٹ کے بجائے تکلیف، تھکن، شرمندگی کے آثار چھوڑتی ہے، وہ گویا اپنے ہی ہاتھوں سے برکت کو دفن کرتی ہے۔ ماں باپ کی دعا وہ خزانہ ہے جو بندہ دروازہ کھول دیتا ہے، اور ان کی بد دعا وہ آندھی ہے جو آبادیاں ویران کر دیتی ہے۔ جب بیٹے ماں کی خدمت کو بوجھ سمجھنے لگیں
اور بیٹیاں باپ کے چہرے پر بے اعتنائی کے زخم دے جائیں تو زمین تنگ اور آسمان خشک ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، رزق صرف محنت سے نہیں بلکہ والدین کی رضا سے کشادہ ہوتا ہے، اور جن گھروں میں ماں باپ کے دل دکھی ہوں وہاں دولت آ کر بھی نہیں ٹھہرتی۔ معزز سامعین، اب بات کرتے ہیں ان 7 نشانیوں میں سے تیسری نشانی کی۔ تیسری نشانی یہ ہے جب گھر میں فحش گفتگو، گندی باتیں اور بے حیائی کا عام ہو جانا۔ جب گھر کی فضا حیا سے خالی ہو جائے، زبانوں پر گندی باتیں، نگاہوں میں فحاشی اور محفلوں میں بے باکی عام ہو جائے تو اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کی برکت وہاں سے اٹھ چکی ہے۔ بے حیائی نہ صرف دلوں کو سیاہ کرتی ہے بلکہ گھروں کو بے برکت، رزق کو بے ثمر اور نسلوں کو بے سمت بنا دیتی ہے۔ جہاں شرم نہ رہے وہاں رزق نہیں ٹھہرتا۔ اللہ کی رحمت حیا کے ساتھ رہتی ہے اور بے حیائی کے ساتھ وہ اپنا دامن سمیٹ لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے تو ان پر ایسی آزمائشیں نازل ہوتی ہیں جو ان کے باطن کو تباہ کر دیتی ہیں، اور آج ہم اسی پرآزمائش دور سے گزر رہے ہیں جہاں بچے بڑوں کی باتوں میں گستاخی کو لطف کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جہاں بہو ساس پر طعنہ زنی کو فخر جانتی ہے، جہاں نند اور بھابھی کے درمیان زہریلے الفاظ کا تبادلہ ہوتا ہے، اور گھر کا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ زبان سے نکلنے والا ہر جملہ برکت کو چیرتا چلا جاتا ہے۔ یاد رکھو، رزق صرف سالن روٹی کا نام نہیں بلکہ وہ پاکیزگی کی تاثیر ہے، الفاظ کی شفافیت ہے، نیتوں کی خوشبو ہے۔ جب گفتگو میں کرواہٹ آ جائے، جب مزاج میں دوسروں کی تذلیل ہونے لگے، جب چھوٹے بچوں کی زبان پر فحش الفاظ آ جائیں تو وہاں نہ صرف دعا قبول ہوتی ہے نہ محنت ثمر آور ہوتی ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے جو ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مہنگے بستر مگر نیند نہیں، فریج بھرے ہوئے مگر پیٹ خالی، اعلیٰ تعلیم مگر ادب ناپید، اونچی عمارتیں مگر نیچے سکون دفن۔ معزز سامعین، جب زبان گندگی پھیلائے تو سب سے پہلے رزق منہ موڑتا ہے۔ اگر رزق کو واپس بلانا ہے تو گفتگو کو پاکیزہ کرو، لہجے کو نرم کرو اور گھر کے ماحول کو ایسا بنا دو کہ فرشتے بھی وہاں بیٹھ کر دعائیں کریں، ورنہ وہ دن دور نہیں جب مال تو ہوگا مگر خوشی صرف تصویروں میں قید رہ جائے گی۔ معزز سامعین کرام، اب ہم بات کرتے ہیں چوتھی نشانی کی۔ وہ ان 7 نشانیوں میں سے ایسی کون سی نشانی ہے جس سے گھر کا رزق مٹنے لگتا ہے، جو بظاہر چھوٹی معلوم ہوتی ہے مگر اس کی حقیقت نہایت گہری، لرزہ خیز اور عبرت آموز ہے۔ وہ نشانیاں یہ ہیں کہ گھر میں دودھ کا بار بار گر جانا، کھانے کا جل جانا، پانی کا بلا سبب ابل کر بہہ جانا، یا دسترخوان پر اشیاء کا بے وجہ الٹ جانا۔ شاید آپ سوچیں یہ سب معمولی اور روزمرہ کے واقعات ہیں، لیکن نہیں، جب بار بار اور بغیر کسی ظاہری سبب کے پیش آئیں تو سمجھ لو وہ رزق جو تمہارے گھر آتا ہے تمہاری نیتوں اور اعمال کی وجہ سے واپس لوٹ رہا ہے۔ کیا تم نے کبھی غور کیا، دودھ رکھا، پلک جھپکی اور وہ ابل کر بہہ گیا، سالن چڑھایا، لمحہ بھر غفلت ہوئی اور وہ جل گیا، پانی بھرا اور وہ خود بخود فرش پر پھیل گیا۔ یاد رکھو، محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ اس رحمت کی واپسی ہوتی ہے جو کسی گناہ، دل آزاری یا ناشکری کے سبب گھر سے روٹھ چکی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ احسان فراموش ہو جاتا ہے تو نعمتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں اور جو کچھ اس کے پاس آتا ہے وہ بھی اس کے قابو میں نہیں رہتا۔ آج یہی ہو رہا ہے، رزق صرف کچن میں نہیں، زبان پر جلتا ہے، نیتوں میں ابلتا ہے، غرور کی آنکھوں سے بہتا ہے، ناشکری کے دلوں سے گر کر زمین پر بکھر جاتا ہے۔ کبھی غور کیا، ایک چھوٹی سی چیز جیسے دودھ جو سفید ہے اور پاکیزگی کی علامت ہے، جب بار بار گرنے لگے تو یہ کوئی علامت نہیں، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب تمہیں متنبہ کرتا ہے، تم نعمتوں کے اہل نہیں رہے، تم نے شکر کی زبان بند کر دی، دل کی پاکیزگی بیچ دی اور رزق کی حرمت کو معمولی جانا۔ یاد رکھو، جب رزق گھر میں آ کر گرتا، بہتا یا جلتا ہے
تو یہ دنیاوی حادثات نہیں بلکہ آسمانی دروازوں کے بند ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اے میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر تمہارے گھروں میں یہ سب ہونے لگے تو رک جاؤ، سوچو، توبہ کرو، زبان سے شکر ادا کرو، نیتوں کو پاک کرو، دسترخوان کو ذکر الہی سے معطر کر دو، ورنہ وہ وقت دور نہیں جب تمہاری پلیٹوں میں کھانا تو ہوگا مگر دل بے سکون، آنکھیں حسرت سے لبریز اور گھر کے ہر کونے میں محرومی کا سایہ ہوگا۔ معزز سامعین کرام، اب بات کرتے ہیں پانچویں اور سب سے لرزہ خیز نشانی کی۔ ایسی نشانی جو اگر کسی کے گھر میں ظاہر ہو جائے تو وہ صرف رزق کو نہیں لے جاتی بلکہ اس گھر سے برکت، سکون، خوشی، حتیٰ کہ وقت کا احساس تک چھین لیتی ہے۔ نشانی ایسی ہے جس گھر میں چھپکلیوں، کیڑوں یا بار بار کالی چونٹیوں کا نکل آنا، اور وہ بھی خاص طور پر ان جگہوں پر جہاں دسترخوان بچھتا ہو یا قرآن کی تلاوت کی جاتی ہو۔ شاید تمہیں یہ معمولی لگے مگر حقیقت میں یہ بالکل معمولی نہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں جو رب تعالیٰ تمہیں غفلت کے پردے ہٹا کر دکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھر کو ذکر سے زندہ رکھو، کیونکہ وہ گھر جس میں ذکر نہیں ہوتا وہ قبر کی مانند ہو جاتا ہے، اور آج یہی کچھ تو ہو رہا ہے۔ گھروں میں تلاوت قرآن کی آوازیں دب چکی ہیں، اذکار کی محفلیں ختم ہو چکی ہیں، اور موبائل گانے، فحش ویڈیوز، بے مقصد گفتگو اور زبان کا زہر ہر کونے کو بھر چکا ہے۔ تو بتاؤ پھر رزق کیسے رکے گا؟ فرشتے کیسے اتریں گے؟ وہ چھپکلی یا چونٹی کیوں کر تمہارے گھر کو چھوڑ دے گی؟ یاد رکھو، جب تمہارے گھر میں بار بار یہ ناپاک علامات ظاہر ہوں تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری روحانی فضا زخمی ہو چکی ہے۔ اب دروازے پر رزق نہیں آتا بلکہ آ کر پلٹ جاتا ہے۔ وہ اس گھر میں نہیں ٹھہرتا جہاں زبان زہریلی، دل غافل اور دیواریں بے ذکر ہوں۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، اگر تمہارے گھروں میں ایسی نشانیاں بار بار ظاہر ہو رہی ہیں تو فرش کو نہیں، فرش پر چھائی خاموشی کو دیکھو، دیواروں کو نہیں، دیواروں پر چپکے گناہوں کو پہچانو، اور وقت ضائع کیے بغیر اپنے گھر کو ذکر، تلاوت، سچائی، شکر گزاری سے بھر دو، ورنہ وہ وقت دور نہیں جب دیواریں گواہی دیں گی کہ اس گھر میں کبھی رزق آتا تھا مگر اب نہیں آتا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب ہم بات کرتے ہیں چھٹی ایسی نشانی کی جو نہ صرف عقل کو حیرت میں ڈال دینے والی ہے بلکہ دل کو بھی ایسا جھنجھوڑ دیتی ہے کہ انسان برسوں کی عبادت کے باوجود محرومی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ نشانی ہے نماز سے غفلت۔ اذان کی آواز پر دل کا بے چین ہونے کے بجائے بے پرواہ ہو جانا، عبادت کو صرف ایک رسم بنا لینا، یہ ایک خاموش مگر تباہ کن علامت ہے، اور جب یہ کسی گھر میں ظاہر ہو جائے وہاں رزق نہیں ٹھہرتا، صرف بے برکتی، تھکن اور دل کی سناٹیاں رہ جاتی ہیں۔ آج ہم ایسے پرشوب دور سے گزر رہے ہیں جہاں اذان ہو رہی ہوتی ہے مگر کانوں میں ایئر فون لگے ہوتے ہیں، سجدے کی جگہ پر کپڑے بکھرے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں موبائل تھامے ہوتے ہیں، رب بلا رہا ہوتا ہے اور ہم میسج پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ آخر ہمارا رزق کیوں مٹ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا دل نماز سے خالی ہو اس کے نصیب سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، جب تم اس رب کے حضور سجدہ کرنے میں تاخیر نہیں کرتے جو دن رات تمہیں رزق عطا کرتا ہے تو وہ رب تمہارے لیے ہر دروازہ کھول دیتا ہے، لیکن جب تم اسی کے دربار میں حاضر ہونے سے غافل ہو جاؤ، اس کی اذان کو نظر انداز کر دو، سجدے کو بوجھ سمجھو، پھر وہ رحمتیں بھی واپس لوٹ جاتی ہیں جن کے لیے تم دن رات دعائیں کرتے ہو۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے ایک فقیر بادشاہ کے دربار میں جانے سے انکار کر دے، تو کیا بادشاہ اپنے خزانوں کا منہ اس کے لیے کھولے گا؟ نہیں نا۔ یاد رکھو، جب گھر میں اذان کی آواز پر خاموشی اختیار نہ کی جائے بلکہ ٹی وی کی آواز بلند کر دی جائے، جب نماز کی جگہ پر سستی قبضہ جما لے، جب سجدہ خالی ہو اور تکیہ بھرا ہوا ہو، تو وہاں رزق دیر نہیں لگاتا، وہاں صرف محرومی کی مہر ثبت ہوتی ہے۔ پیارے بھائیو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم بہت محنت کر رہے ہو
مگر سکون نہیں آ رہا، تم بہت کچھ کما رہے ہو مگر رزق نہیں ٹھہر رہا۔ اپنی نمازوں کو دیکھو، اپنی سستی کو پہچانو، فوراً اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، کیونکہ وہ سجدہ جو وقت پر کیا جائے تمہارے نصیب کی کنجی بن سکتا ہے۔ وہ نماز جسے تم نے مؤخر کر دیا وہ تمہارے رزق کو بھی مؤخر کر دیتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اب ہم بات کرتے ہیں 7ویں اور آخری نشانی کی، جو اگر کسی گھر میں ظاہر ہو جائے تو وہ گھر صرف رزق سے نہیں بلکہ اللہ کی خاص کرم اور رحمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ یہ ان 7 نشانیوں میں سے آخری نشانی یہ ہے، شکر گزاری کا ختم ہو جانا، نعمتوں کو معمولی سمجھنا اور ہمیشہ منفی باتیں اور ناشکری کے جملے زبان پر ہونا۔ یاد رکھو، جب زبان شکر کے بجائے شکایت سے بھر جائے، دل دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر حسد سے جلنے لگے، نعمتوں کی قدر نہ رہے اور ہر لمحے یہی جملے زبان پر ہوں کہ میرے نصیب خراب ہیں، یہ کب اچھا وقت آئے گا، تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب رزق گھر سے نہیں دل سے مٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ شکر ادا نہیں کرتا اس کا رزق کم کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی کیوں نہ کما لے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی کو قیمتی تحفہ دیا جائے اور وہ کہے مجھے اس سے بہتر چاہیے تھا، تو پھر دوبارہ کوئی اسے کچھ نہیں دینا چاہتا۔ تو سوچو، جب ہم رب کی نعمتوں کو کم تر سمجھیں گے، ہر وقت زبان پر شکوے رکھیں گے، تو رب کیسے ہمیں اور عطا کرے گا؟ آج ہمارے گھروں میں یہی ہو رہا ہے، زبانوں پر شکوے، دلوں میں حرص اور چہروں پر اداسی، جبکہ الماریاں بھری ہوتی ہیں، کھانے کی پلیٹ میں نعمتیں ہوتی ہیں، مگر نظر صرف کمی پر ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر تم چاہتے ہو تمہارے رزق کبھی کم نہ ہو، تمہاری جھولی کبھی خالی نہ ہو، تو اپنی زبان کو شکر گزار بنا لو۔ ہر نوالے پر، ہر سانس پر، ہر لمحے پر الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ رب نے خود فرمایا، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اگر یہ وعدہ سن کر بھی دل نہ بدلا تو پھر رزق کے دروازے بند ہونے کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ شکر وہ کنجی ہے جو بند قسمتوں کے تالے کھولتی ہے، اور ناشکری وہ جنگ ہے جو ہر نعمت کو اندر سے چاٹ کر مٹا دیتی ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر تمہارے گھروں میں یہ نشانیاں ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہی ہیں تو یہ کوئی معمولی اتفاق نہیں، بلکہ وہ خاموشیاں ہیں جو تمہارے نصیب، تمہارے رزق، تمہاری برکت کو الوداع کہہ رہی ہیں۔ یہ نشانیاں اس بات کا اعلان ہے کہ تمہارے اعمال میں کوئی ایسی درار آ چکی ہے جس سے سکون راس رہا ہے، دعائیں لوٹ رہی ہیں، نعمتیں ٹھہرنے سے انکار کر رہی ہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم محنت تو بہت کر رہے ہو مگر گھر میں برکت نہیں، چیزیں ہاتھ آ کر نکل جاتی ہیں، بیماریاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بچے بے سکون، شوہر بے چین، دل ہمیشہ بے قرار ہے، تو سمجھ لو یہ نشانیاں تمہیں جھنجھوڑ رہی ہیں کہ اب وقت ہے سنبھلنے کا، اب وقت ہے ماں باپ کو نظر انداز نہیں جنت کی کنجی ماننے کا، اب وقت ہے شکر کو معمولی لفظ نہیں کامیابی کی کنجی ماننے کا۔ اور اگر یہ نشانیاں تمہارے دروازے پر آ چکی ہیں تو گھبرانے کی بجائے توبہ کے آنسو بہاؤ، دل سے نیت کو پاک کرو، گھر کو ذکر سے زندہ کرو، کیونکہ رب کا کرم کسی فیصلے کا محتاج نہیں، وہ صرف ایک سچے آنسو سے تمہاری تقدیر بدل سکتا ہے۔ یاد رکھو، رزق اس گھر میں اترتا ہے جہاں زبان نرم ہو، دل سچا ہو، ماحول پاک ہو، رب کے ذکر سے فضا مہکتی ہو۔ معزز سامعین کرام، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ رب تم سب کے گھروں سے یہ نشانیاں ہمیشہ کے لیے دور فرما دے، تمہارے نصیب کو برکت سے بھر دے، تمہارے رزق کو ایسی روحانی عطا کرے کہ تم کبھی ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، تمہارے بچوں کے چہروں پر خوشیاں ہوں، تمہارے شوہر کے دل میں سکون ہو، تمہارے کچن سے خوشبو نکلے اور تمہارے دل سے ہمیشہ شکر کے الفاظ نکلیں۔ یا رب، جو بھی بہن بھائی ان باتوں کو دل سے سن رہا ہے اس کے گھر کو جنت بنا دے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے رکے ہوئے رزق کے دروازے کھول دے۔ تو دوستو، اگر آج کی یہ باتیں آپ کے دل کو لگیں، اگر ان جملوں میں کہیں آپ نے اپنی زندگی کی جھلک دیکھی تو دل سے ایک بار آمین ضرور کہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔